کیا بد اخلاق دین کا داعی ہو سکتا ہے؟ کیا تبلیغ کرنے والا جو ہے وہ خود شور شرابہ کرنے والا اور بازاری لینگویج بولنے والا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا ہسٹری میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، اللہ کے 1,24,000 انبیاء تقریباً آئے، پھر اللہ کے انبیاء کے بعد ان کے اصحاب رہے، تبا تابعین رہے، تابی رہے، اور آج کی تاریخ تک آپ دیکھیں جتنے بھی عالم، صحیح معنوں میں جو عالم ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی ادب کا دائرہ جو ہے وہ کراس نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں دیکھنے کو جو دین کے داعی تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو اختلاف رائے، اپنا نقطۂ نظر، اپنی اوپینین رکھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے نا، اس کا ہی نہیں ان کو پتا ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا بروز قیامت انسان کے نامہ اعمال میں، میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی یہ اس کا اخلاق ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس شخص کے پاس اخلاق نہ ہو تو اس کے تو میزان اور اعمال جو ہیں قیامت کے دن ہلکے نکلیں گے۔ تو ایسے شخص سے ہم کیسے دین حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کو سننا اور ہر شخص کی بات پہ عمل کر لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنی بھی تو کوئی سوچ سمجھ ہوتی ہے نا، ہمیں اپنا بھی تو دیکھنا چاہیے کہ میرا دین اور میری اخلاقیات، میرا ادب، میرا قرآن میرے ادب کے بارے میں، کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں، میرے اخلاق کے بارے میں بھی تو مجھے کچھ بتاتا ہے نا۔ لیکن آپ ایسے شخص کو سننا شروع کر دیں جس کے پاس اخلاق نہ ہو، تو آپ کے اپنے اخلاق کیسے بلند ہوں گے؟ وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ جو ترش زبان والا ہوتا ہے نا، اگر وہ شہد بھی بیچے گا تو اس کا شہد بھی نہیں بکے گا، اور میٹھی زبان والا اگر مرچیں بھی بیچنا شروع کر دے گا تو اس کی مرچیں بھی بک جائیں گی۔ آپ نے سامنے حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے سامنے قرآن کھولا ہوا ہے اور شور شرابہ کر رہے ہیں، بازاری جملے بول رہے ہیں، اور آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی بد کلامی کر رہے ہیں جو ہزار ہزار سال پہلے دین کی خدمت کر کے گزر گئے، اور وہ دین کے ایک علمدار تھے، اور دین کے آپ یاد رکھیں وہ ایک پلر کی حیثیت رکھنے والے لوگ۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بد اخلاقی پہ اتر آئیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں جی ہوتا کہ ہم کسی کو کسی کی کردار پر یا کسی کی تعلیمات پر بازاری جملے جو ہیں وہ کسنا شروع ہو جائیں۔ اور ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا، یاد رکھیے گا، بدتمیزی وہی شخص کرتا ہے جو بغیر استاد کے کتابیں پڑھ لکھ کے اس کو اردو پڑھنا آ جائے اور وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر دین پڑھانا شروع کر دے، تو وہ شخص جو ہے بازاری جملے بولے گا۔ اگر استاد کے پاس بیٹھا ہو، اگر استاد کے پاس اس نے کچھ سال لگائے ہوں تو اس کی ساتھ تربیت بھی ہوتی، اس کو استاد بتاتا میرے بیٹے جب کسی قرآن کی آیت یا حدیث کو ہم جب تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، جب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کا ادب اور دائرہ کار کیا ہوتا ہے۔ بغیر استاد کے جب آپ دھڑا دھڑ پڑھائے جائیں گے اور پڑھائی جائیں گے تو جو ظاہر ہے تربیت کا جو پہلو ہے وہ ہماری شخصیت میں سے ایک جو ہے وہ خالی رہ جائے گا، اخلاق نہیں بہتر ہو پائیں گے اور نہ ہی تربیت ہو پائے گی۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس حوالے سے اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر یہی اختلاف رائے جو ہے ادب کے دائرے سے باہر ہو جائے تو یہ اختلاف رائے نہیں بلکہ اس کو ہم بدتمیزی کہتے ہیں۔ اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ ادب کے اندر آپ باقی بھی علماء دیکھیں، آپ باقی بھی دائی دیکھیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ حیات بھی ہیں، کچھ وفات پاگے، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے رکھتے تھے۔ کم از کم ہماری آنکھوں کے سامنے سے ان کی ویڈیوز گزرتی ہیں تو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ بھائی اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے رکھا جاتا۔ ضروری تو نہیں آپ گالی گلوچی کریں، آپ شور شرابہ کریں، آپ بازاری لینگویج بول کے ہی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اس کا مطلب آپ کو علم سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھے گا جہاں پہ علم اور فقاہت ہوتی ہے وہاں پہ ادب ہوتا ہے، اور جہاں پہ علم اور فقاہت گہرائی کی حد تک جب آپ کی علم کے ساتھ محبت نہ ہو پھر آپ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے اگلے بندے کو دعوت کیسے دینی ہے،
پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بزرگان دین کے بارے میں، میں نے علماء کے بارے میں نے عام لوگوں کے بارے میں، قرآن حدیث کے جو وارثین ہیں ان کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے۔ تو جب علم ہوگا اور جب فقاہت ہوگی تو ادب جو ہے یہ خود ہی آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، ضرور سنیں لیکن ایسے لوگوں کو مت سنیں جو آپ کو بد اخلاق بنا دیں، جو آپ کو بدتمیزی پر ابھاریں، جو آپ کو بازاری جملے سکھا دیں۔ ہمارا دین خدارا ایسا دین نہیں ہے جو کسی شخص کو، اچھے بھلے شخص کو جو ہے وہ بد اخلاق بنا دے، یا اس کی زبان پہ ایسے جملے آ جائیں کہ وہ جملے سن کے کئی لوگوں کا دل دکھ جائے۔ ہمارا دین ایسا دین ہے، آپ کیسا قرآن اور کیسی حدیث لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کا سٹائل اور آپ کا کردار اور آپ کی جو سپوکن سکلز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، ان کو تو دین پڑھنے کی، پڑھانے کی اور ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، ایسے علماء کو سنیں جو آپ کو دین پڑھائیں، علم سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب اور تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے آگاہی پیش کریں۔